میں نے اپنی زندگی میں پورے سال میں سب سے زیادہ قبولیت کا وقت اگر دیکھا ہے وہ محرم کے چاند کا وقت ہوتا ہے۔ محرم کے چاند دیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ محرم کے چاند کو دیکھ کر جو شخص سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس کا نصیب اللہ پاک روشن چاند کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ شخص تقسیم کرنے والا، وہ شخص بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نیا اسلامی سال آغاز ہو چکا ہے اور محرم کا مہینہ جو ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے نئے اسلامی سال کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں، ان کے پاس بے پناہ دولت آ جاتی ہے، بے پناہ شہرت آ جاتی ہے، ان کے پاس گاڑی، کار، بنگلہ، دنیا کی ہر آسائش آ جاتی ہے، تمام کامیابیاں ان کے مقدر بن جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے خاص؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے سورہ کوثر کا عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے یعنی کہ پیارے بندے بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا یہ نایاب عمل کر لینا ہے۔ آپ پورا سال سورہ کوثر کے وظائف کرتے رہیں، پورا سال تسبیحات کرتے رہیں، لیکن ان تسبیحات کا، ان وظائف کا آپ کو فائدہ اتنا نہیں ملے گا جتنا نیا سال شروع ہوتے ہی یعنی محرم کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے سے برکات ملتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے انسان، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ زندگی کے آخری کونے میں آن پہنچے ہیں، یعنی آپ کو کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، آپ کو ہر طرف نا امیدی ہے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو اکیلا کر دیا ہے، آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے، آپ کی تنگ دستی کی وجہ سے، اگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر کہکے لگاتے ہیں، آپ کو یعنی کہ آپ کی طرف رخ نہیں کرتے، آپ کی طرف پیٹھ کر دی ہے، آپ کو تن و تنہا کر دی ہے، لیکن اللہ کی ذات تو ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، اگر آپ اللہ سے مانگ لیتے ہو، اگر آپ سورہ کوثر کا یہ نایاب عمل کر کے اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندے بن جاتے ہو، اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہو، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے اور اس خاص قبولیت کی وقت کی برکت سے ایک ایسی زندگی کا اللہ تبارک تعالی آغاز کر دیں گے جہاں وہ تمام رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کی امیری کا راز، آپ کی کامیابی کا راز، آپ کی ترقی کا راز کیا ہے۔ وہ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کو ٹیلی فون کالز کریں گے، آپ کے دروازوں پر دستک دیں گے، آپ سے منتیں کریں گے، ہمیں بھی وہ عمل بتا دیں کہ راتوں رات آپ اتنے امیر ہو گئے، راتوں رات کامیابی آپ کا مقدر بن گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو وقت ہے قبولیت کا ہے، محرم کے چاند دیکھنے کا جو وقت ہے، یہ اللہ والوں سب سے قیمتی وقت ہے۔ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہو، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، غربت کو ختم کروانا چاہتے ہو، تنگ دستی کو ختم کروانا چاہتے ہو، دوسروں کی یعنی کہ لوگوں کی لان تان سے اگر اپنی زندگی کو محفوظ کروانا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی میں بہار لانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں بے روزگاری کو ختم کروانا چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو ترقی دلوانا چاہتے ہو، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ سورہ کوثر اللہ کی اتنی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے تمام خزانے سورہ کوثر میں رکھے ہیں۔ سورہ کوثر میں اولاد کے خزانے ہیں، سورہ کوثر میں رزق کی برکت کے خزانے ہیں، سورہ کوثر میں روزگار کے خزانے ہیں، سورہ کوثر میں یعنی کہ جو بندشیں ہیں ان کو توڑنے کے خزانے ہیں۔ جتنی بھی بندشیں ہیں، چاہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہیں یا کسی بھی اور روحانی وجہ سے ہیں، وہ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ کو ساری عمر جو نہ مل سکا، انشاءاللہ سورہ کوثر کے اس خاص عمل کی برکت سے اور محرم کا چاند دیکھنے کا یہ جو قبولیت کا وقت ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل میں آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اس عمل کو آپ نے اپنے تمام عزیزوں تک، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے
کرتے ہیں ان تک لازمی پہنچانا ہے، تاکہ اس نایاب عمل کو اپنی زندگی میں لا کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دیں جہاں کامیابی اور ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی ترقی ان کا مقدر بن جائے۔ عمل آپ نے جو ہے وہ جب آپ کو محرم کا چاند نظر آ جائے، دونوں آنکھوں سے محرم کا چاند دیکھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی بیمار بھی یہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مختصر عمل ہے، بیمار جو ہے بنا وضو کے کر سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ مجبوری اور عذر میں اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ کوثر جو ہے زبان پاک ہونی چاہیے، جسم کا پاک ہونا ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انسان صحت مند ہے تو اس کو باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ جو بیمار لوگ ہیں اپنی شفا حاصل کرنے کی غرض سے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بزرگ لوگ جو بستر پہ ہیں، جب ان کو خبر ملے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، خبر ملے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن صحت مند افراد، مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس عمل کو یعنی کہ باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کو خبر مل جائے محرم کے چاند کی تو آپ نے فوری طور پہ باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس سے پہلے اگر ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے آخری ثابت ہوگی، آپ کی ہر تقدیر انشاءاللہ تعالی عزیز بدل جائے گی، آپ کا نصیب روشن چاند کی طرح چمک جائے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کے شروع میں باوضو ہو کے جب آپ کو خبر ملے یا اپنی آنکھوں سے آپ محرم کا چاند دیکھیں تو فوری طور پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس مقصد کے لیے یہ نیت کر کے کہ یا اللہ اس کا ثواب، اس کا ہدیہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اب میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اس کے بعد پورا عمل بتاتا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آپ نے جڑے رہنا ہے اس ویڈیو میں آخر تک، اور ایک پارٹ بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ اگر مس کر دیا تو پھر آپ کسی اہم پارٹ سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب آپ اپنی طرف سے عمل کرو گے تو اس میں منمانی کرو گے، پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ میں صلی اللہ علیہ محمد کی بات نہیں کروں گا، وہ مختصر درود ہے۔ یہ جو درود ہے درود ابراہیمی، اس کو آپ نے یعنی اس عمل کے شروع اور آخر میں لازمی پڑھنا ہے 3 دفعہ، کیونکہ یہ قبولیت والا درود ہے۔ نماز میں اللہ پاک، فرض نماز میں اللہ پاک نے اس درود ابراہیمی کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو آپ کی دعا میں، آپ کی اس حاجت کی پوری ہونے میں اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے نماز والا۔ اب میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز سیکھ کر پھر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ 3 اعمال بتاؤں گا اور ہر عمل جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اگر ان تینوں اعمال میں سے ایک عمل بھی آپ نے مس کر دیا تو پھر آپ یہ جو عمل ہے پورے سال کا عمل جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ خاص پیٹرن ہے اللہ والوں کا، ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کی ترتیب اور اس کی مقدار میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور کوئی مختصر درود نہیں پڑھنا، یہ شرط ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے اس نیت سے کہ یا اللہ تمام شیطانی اثرات کو ختم فرما دے۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، جیسے کہ اللہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ آپ نے کچھ اس طریقے سے روحانی طور پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے سارے تعلق ختم کر دینے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں اللہ پاک سن رہا ہے۔ اپنے ذہن کو اس لیول پر لے جائیں اور آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر کے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا۔ یہ تمام جو چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ اس عمل کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ نے سننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے؟ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کا لاڈلا اور چنا ہوا بندہ یا بندی بننا چاہتے ہو، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہو، اگر آپ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتے ہو، مین چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے جو لوگ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں، ہمارے روزگار میں، ہماری رزق میں، ہماری کامیابی میں ہمارے گناہ ہی حائل ہوتے ہیں، یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے آپ نے نئے اسلامی سال کے آغاز میں محرم کے مہینے میں، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے چاند دیکھ کر محرم کا سب سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ اب مقدار جان لیجیے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، گھوڑے نہیں دوڑانے، آپ نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ جب یہ عمل کریں تو آپ نے آنکھوں کو شروع سے لے کر آخر تک بند کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ یہ رات کا وقت ہو یہ عمل کریں، آپ فوری طور پہ یعنی کہ جو کمرے کا جو لائٹ ہے اس کو آف کر دیں، تاکہ آپ کو ایک یکسانیت ملے، آپ کو ایک روحانیت ملے، آپ کو یکسوئی ملے، آپ کو تسلسل ملے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے 3 بار پڑھا، اب میں آپ کو مقدار بتانے لگا ہوں، جس مقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اب پہلے اس کا مطلب اور مفہوم جان لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میری کوئی ہی طاقت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی جرت نہیں ہے، میرے پاس نہ انفرادی طاقت ہے نہ اجتماعی طاقت ہے، کرنے والا تو ہی ہے۔ اب آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بے روزگار ہیں، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں روزگار حاصل کر سکوں، مگر تو دینے والا ہے۔ یا اللہ میرے پاس قرضہ ہے، قرض سے نجات والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اتنا قرضہ ہے، یا اللہ 50 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، جتنا آپ مقروض ہو، میں ان سے مخاطب ہوں جو مقروض ہیں، جو کسی کا قرض لے کر اپنی زندگی جنہوں نے گزاری ہے اور بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ قرضہ ذہن میں رکھنا ہے جتنا آپ کا قرضہ سر پہ ہے۔ یا اللہ میرے سر پہ اتنا قرضہ ہے، لا حول ولا قوت، یا اللہ اس قرض کو اتارنے میں نہ انفرادی طاقت ہے نہ اجتماعی طاقت ہے، یا اللہ مگر تو ہے، تو کرنے والا ہے، کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اپنے کن سے تو فیکون کر کے تمام کام کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ تو نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، یا اللہ دنیا کے تمام خزانے تیرے پاس ہیں۔ اللہ سے اس طریقے سے رو رو کے آنسو بہا کے اللہ سے منت کر کے اللہ سے آپ نے یہ قرضہ اتارنا ہے۔ بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کا ذہن میں رکھ کے، اگر آپ بے اولاد ہیں بے اولادی کا ذہن میں رکھ کے، اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں تو آپ رزق کی تنگی کو ذہن میں رکھیں، اگر بیماری میں شفا چاہتے ہیں اس بیماری کو ذہن میں رکھ کے شفا کی غرض سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح پڑھیے۔ مطلب اور مفہوم کو جان کر اب پڑھنا کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، مطلب اور مفہوم بھی سمجھا دیا۔ آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے، 100 times لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ محرم کا چاند دیکھ کر فوری طور پہ پہلا عمل ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ 3 اعمال بتاؤں گا، تینوں کے تینوں اعمال، جو سورہ کوثر کا عمل ہے وہ آخری عمل ہے۔ اب اگر آپ 2 اعمال نہیں کرتے، سورہ کوثر کا عمل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، نامکمل ہوگا۔ اس لیے تینوں اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل کر لینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے مرسوِ خاطر رکھنا ہے تعداد مقدار کے اعتبار سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد پہاڑ جتنا ہو، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ناممکن ہو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کے سامنے سربا سجود ہو وہ دنیا کی ہر طاقت رکھتا ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے،
وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ آپ نے اب جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ کا کرنا ہے۔ اللہ کے 3 صفاتی نام ملا کے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اللہ کے ان 3 ناموں سے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے محرم کا چاند دیکھ کر۔ اس پکار میں جو بھی حاجت اللہ کے سامنے رکھو گے، جو بھی مقصد رکھو گے، انشاءاللہ تعالی عزیز اسی حاجت، اسی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے، یا کریم اے بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات، یا لطیف اے نرمی کرنے والی ذات، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والی ذات۔ دنیا کی تمام مشکلات، دنیا کی تمام پریشانیوں میں، دنیا کے تمام خطرات میں حفاظت کرنے والی ذات، نگہبان ذات اللہ کی ہے۔ اب آپ نے یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ کو تینوں کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ کس طرح؟ مقصد کی نیت کرتے ہوئے، پہاڑ جتنا مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میں، دل میں تصور کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ تینوں کو ملا کے ایک بار۔ کیسے؟ یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ ایک بار، یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ 2 بار، یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ 3 بار۔ اب میں نے 3 دفعہ یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ اللہ کے صفاتی ناموں کو 3 دفعہ پڑھ کے ایک شمار کیا اور 3 دفعہ پڑھا۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے۔ یہ جو مقدار بتانے لگاؤں یہ فگر نہیں ہے، یہ مقدار آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے گی، اور ہر حاجت میں، ہر مقصد میں آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملے گی۔ پورے سال کے لیے جو بھی مانگتے ہو، یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ کو پڑھ لو، تینوں کو ملا کے ایک شمار کر کے۔ مقدار آپ نے ایک تسبیح رکھنی ہے 100 دانوں والی۔ ڈیجیٹل کاؤنٹر یوز کریں یا تسبیح دانوں والی کریں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر سے بہترین لگے، جس طرح آپ کو آسودہ لگے۔ آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے یا کریم و یا لطیف و یا حفیظ کی۔ یہ 100 بار جب آپ پڑھیں گے، ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ نے دل میں وہ تصور کرنا ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو یہ سوچو، اگر آپ روزگار چاہتے ہو تو یہ سوچو، بیماری میں شفا چاہتے ہو تو 100 بار یا کریم و یا لطیف یا حفیظ پڑھتے پڑھتے روزگار کا سوچتے رہو۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہے، اس کے اعتبار سے وہ نیت کر کے پڑھتا جائے اور پورے سال کے لیے وہ تمام خوشیاں سمیٹتا جائے۔ یہ دوسرا عمل ہے یا کریم و یا لطیف یا حفیظ کا 100 بار پڑھنے کا۔ پہلا عمل جو تھا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار، دوسرا عمل تعوذ و تسمیہ کے بعد یا کریم و یا لطیف یا حفیظ کو تینوں کو ملا کر کے ایک شمار کر کے 100 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرا عمل سورہ کوثر کا ہے۔ اب تیسرا عمل آپ نے شروع کرنے سے پہلے پھر دوبارہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ کیا پڑھ لینا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ تینوں اعمال کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ اس لیے بتاتا ہوں کہ شیطانی اثرات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات عمل کے دوران کوئی ایسی شیطانی رکاوٹ آ جاتی ہے جو اس عمل کا جو ہے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے درمیان شیطان نہ آئے، اللہ اور آپ کے درمیان، تو آپ نے ہر عمل سے شروع ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں جاننا بہت خاص ہے۔ کوشش کریں کہ ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن جب سورہ کوثر کو ختم کریں دوسری دفعہ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 دفعہ سورہ کوثر کو میں نے پڑھا اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا۔ آپ نے سورہ کوثر کو تعداد کے اعتبار سے 313 بار پڑھ لینا ہے۔ ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے، 100 دانوں والی تسبیح 3 دفعہ، پھر اس کے اوپر 13 دفعہ۔ 313 سے مراد جو ہے نہ 313 نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم، مقدار آپ نے 313 فکس کوانٹٹی رکھنی ہے۔
اس میں ذرا بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ عمل پہلا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد، پھر دوبارہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا کریم یا لطیف یا حفیظ کو، پھر دوبارہ آپ نے آخر میں تیسرا عمل جو ہے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد 313 دفعہ سورہ کوثر۔ یاد رہے کہ اس عمل کی پوری ترتیب اور پوری مقدار کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لینی ہے، اور 313 دفعہ پڑھتے پڑھتے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، بار بار اس کو ذہن میں لاتے ہوئے، آنکھیں بند کرتے ہوئے اس مقصد کو سوچتے ہوئے وہ سمجھے کہ وہ آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ پورے سال کے لیے رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے، روزگار ہے، ذاتی گھر ہے، بیماری میں شفا ہے، کاروبار میں برکت ہے، جادو جنات کی بندشوں کو توڑوانا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑا ختم کروانا چاہتے ہو، گھر میں اتفاق پیدا کروانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، ہر ایک انسان کا اپنا مقصد، اپنی حاجت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 بار پڑھ کے فوری طور پہ آخر میں درود ابراہیمی، جس طرح شروع میں بھی پڑھا تھا، صرف اور صرف درود ابراہیمی، یہ شرط ہے۔ آخر میں بھی 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں نے محرم کے چاند کو دیکھ کر یہ خاص عمل، قبولیت والا عمل یا اللہ میں نے کیا، اور یہ وقت قبولیت والا ہے، یا اللہ جس مقصد کے تحت، جس حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ میں تیرے آگے سربت سجود ہوا ہوں، جو بھی مانگا ہے یا اللہ نئے اسلامی سال کی خوشی میں، یا اللہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں پورے سال کے لیے وہ تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام مقاصد پورے فرما دے۔ یا اللہ میرے رزق میں، میرے مال میں، میری دولت میں، میری صحت میں، میری اولاد میں تو برکت عطا فرما، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔